بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اچھا جی اسٹوڈینٹ, یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کلاس, ٹھیک ہے نا. 9th کلاس کے لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہوتے جا رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں. امپورٹنٹ چیزیں بھی اپلوڈ ہوتی جا رہی ہیں, وہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہیں کہ وہ دیکھیں. اب ہم فرسٹ ایئر کی طرف جائیں گے. فرسٹ ایئر کی میں نے اس سے پہلے فزکس کا 4 منتھ کا پلان دیا تھا, وہ آپ جا کے دیکھیں. انشاءاللہ 1-2 دن میں ہمارا پلان آ جائے گا, آپ کا بایو کا پلان آ جائے گا, پھر 1-2 دن بعد آپ کا میتھمیٹکس کا پلان آ جائے گا. تو وہ آپ آسانی جا کے دیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. 4 منتھ کا پلان ہے. انشاءاللہ اب ہمیں اردو شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. اردو کی کتاب شروع کریں گے, اور اس کی جو پہلی حصہ نظم ہے نا, حصہ حمد و نعت, وہ ہم شروع کریں گے. اور اس کی جو پہلی حمد ہوگی, نظم ہوگی, وہ حمد ہوگی. تو وہ آج کی ویڈیو میں اس کے شعر کی تشریح دیکھیں گے, اشعار کی تشریح دیکھیں گے. تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی جائے. انٹرمیڈیٹ ود سر شاہ زیب, یعنی کہ اسٹڈی ود سر شاہ زیب بائی سر شاہ زیب, فرسٹ ایئر کلاس 2025 سیشن. اوکے جی. اور سبجیکٹ آپ کا اردو ہے, ٹھیک ہے جی, کلاس 11th کا. اور یہ جو لیکچر پوسٹ کر رہا ہوں, یہ ہمارے پاس آپ کا سر شاہ زیب علی لیکچر اپلوڈ کر رہا ہے, یہ آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نیچے آئیں. اب نیچے آپ کا جو چیپٹر 1 ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا چیپٹر 1 ہوگا حمد, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی حمد ہے, ٹھیک ہے جی. چیپٹر 1 آپ کا حمد ہے, اور اس کی جو مصنف ہے وہ ہمارے پاس حفیظ طائب ہے, ٹھیک ہے نا. مصنف آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے, مصنف کا نام. اور جو 1931 میں پیدا ہوئے تھے اور 2004 میں یہ بھی وفات پائے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے پاس جو شاعر کا جو ہے نا تعارف ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ پیپر میں شاعر کے تعارف میں سے کوئی کوشچن پیپر میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی, تو وہ آلریڈی آپ دیکھیں. اب ہم اس کے جو اشعار ہیں, یہ ہمارے پاس جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے. اور یہ ہمارے پاس حفیظ طائب نے یہ جی حمد لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی, ٹھیک ہے نا, حمد میں. تو اس کے جو اشعار کی تشریح وہ دیکھیں گے. تو وہ دیکھنے پہلے سے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی جائے. فرسٹ ایئر اردو چیپٹر 1 حمد, ٹھیک ہے نا, حمد. اب یہ دیکھیں جی, یہ آپ کے پاس اشعار ہے. کس کا نظام سارا ہے, بے شک وہی افق افق. کس کا دوام قوانین کونین, بے شک وہی افق افق. شان جلال کس کی عیاں ہے, بے شک وہی افق افق. پیکر جمع کس کا بنا ہے, بے شک وہی افق افق. کس کے لیے جھکا ہے ربی, بے شک وہی افق افق. باب شہود کس کا کھلا ہے, بے شک وہی افق افق. کس کے لیے درد و صدا ہے چن چن, بے شک وہی افق افق. کس کے لیے سجود ہے, بے شک وہی افق افق. ختم کلام کس کی ہے مدائے ثنا, بے شک وہی افق افق. مرقوم کس کا ہے حرف وفا, بے شک وہی افق افق. کس کی طلب میں اہل ہمت دے داغے, بے شک وہی افق افق. اور کس کی ادا سے چھرا ہے, بے شک وہی افق افق. سوازا ہے کس کی یاد میں تابش, بے شک وہی افق افق. فطرت میں کس کی خدا ہے, بے شک وہی افق افق. اور یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ کا سارا جو ہے نا اشعار ہے, ٹھیک ہے نا. اوپر ذرا دیکھیں, یہ شعر اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. شان جلال جس کی عیاں ہے, جبل جبل ہے, روشن روشن ہے, سوری افق افق میں نے لکھ دیا. اور یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں, یہ والے اشعار کی تشریح ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اشعار کی تشریح ہم دیکھتے ہیں. جو سب سے پہلا آپ کا اشعار ہے وہ ذرا یہ دیکھیں, اشعار کی تشریح. کس کا نظام سارا ہے, بے شک وہی الہی, ٹھیک ہے نا. اس شعر میں شاعر پوچھتا ہے کہ جو کائنات کا خوبصورت اور منظم نظام ہے, یہ کس نے بنایا ہے, کس کے حکم سے چل رہا ہے. اس کا جواب خود شاعر میں دیا گیا, شعر میں دیا گیا, بلا شبہ واحد وقتہ ذات اللہ تعالیٰ کی. کہ پہلے آپ شعر میں کہیں گے, شاعر کہتے ہیں, حفیظ طائب کہتے ہیں کہ اس نظم کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ جو کائنات کا خوبصورت اور منظم نظام ہے وہ کس نے بنایا ہے, کس کے حکم سے چل رہا ہے. اور اس کا جو جواب ہے وہ خود ہی شاعر نے شعر میں دے دیا کہ بلا شبہ وہ واحد یکتا ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جی آپ نے, یہ تو میں آپ کو نا تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں, تشریح آپ نے اس کی خود کرنی ہے, کیونکہ آپ فرسٹ ایئر میں آ گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو سارا اس کا مفہوم بتا دیا کہ آپ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے ٹاپک میں رہ کے جو ہے نا پہلے شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے, اس ٹاپک میں رہ کے, ٹھیک ہے نا. اس ٹاپک میں رہ کے آپ نے پہلے شعر کی تشریح کرنی ہے. اوکے جی, بات سمجھ آ گئی. اب نیچے دیکھیں, کس کا دوام کونین, بے شک وہی الہی. اس کی تشریح دیکھیں. اس شاعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر, شاید دوام یعنی ہمیشہ رہنے کی بات کر رہا ہے. کائنات دو جہاں جس میں جو چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں, اس کا وجود کس کے دم سے ہے. اس کا جواب بلا شبہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. یعنی کہ اس ٹاپک کے آپ نے گرد اب اس کی تشریح کرنی ہے.
کہ آپ یہ اگر شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس میں جتنے بھی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے جو جاندار ہیں، ٹھیک ہے جی، حشرات ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور جی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، شان جلال کس کی آیا ہے، بے شک وہی الہی، یعنی کہ اس شعر میں شاید کہہ رہا ہے جلال کی بات کی گئی ہے۔ جلال کا مطلب ہوتا ہے روب و دبدبا، عظمت، شان، جلال، غصہ، عظمت و شان۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، شان و شوکت ہے وہ ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی جلال، روب و دبدبا، عظمت، شان، یہ ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس آپ نے ٹاپک کے گرد اس کی تشریح کرنی ہے۔ ہم دیکھیں، پیکر جمال کس کا بنا ہے، بے شک وہی الہی۔ اس شعر میں جمال کی بات کی جا رہی ہے۔ جمال کہتے ہیں حسن کو، خوبصورتی کو، تو جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، ٹھیک ہے نا۔ جلال کا مطلب ہوتا ہے روب و دبدبا، عظمت، شان۔ اب جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، تو یہ آپ نے دیکھنا، خوبصورتی۔ شاعر پوچھتا ہے کہ ہر جگہ جو خوبصورتی نظر آتی ہے کس کی بنائی، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں۔ اب آپ باغ میں دیکھیں، باغ میں جو پھول کھل رہے ہیں، بہار کے موسم میں جو پھول کھل رہے ہیں، وہ کس کی ہمارے پاس خوبصورتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ تو وہ دیکھیں، کس کے لیے جھکا ہے ربی، بے شک وہی الہی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی محبوب بندوں کی طرف ہے۔ اگرچہ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باوجود کوئی بھی بندہ پار نہیں لگ سکتا، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کی قدرت ہے، قادر ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پاس اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس ٹاپک کے شعر کی تشریح کرنی ہے۔ باب شہود کس کا کھلا ہے، بے شک وہی الہی۔ اب باب شہود کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا دروازہ یا حقیقت کو جاننے کا راستہ، ٹھیک ہے نا۔ باب شہود اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا دروازہ، یعنی کہ جنت، ٹھیک ہے نا، حقیقت جاننے کا راستہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کس کی پہچان کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت طلب کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو باب شہود کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا دروازہ۔ اگر آپ کو شعر میں ایک آدھے لفظ کا معنی آتا ہے نا، تو آپ آسانی سے شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، آسانی سے۔ اب آگے آئیں، کس کے لیے دروز صدا ہے، چند چند بے شک وہی الہی۔ چند چند کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرے۔ اب کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منتخب کی ہے، ٹھیک ہے نا، بے شک وہی الہی۔ اس شاعر میں شاعر پوچھتا ہے کہ کس کے لیے منتخب ہو کر درود پیش کیا ہے، یعنی کہ اس کا اشارہ واضح طور پر نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف ہے، تو جن پر اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو چن کا مطلب ہوتا ہے منتخب۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، ٹھیک ہے نا، جمعے کے دن، ٹھیک ہے نا، اور آگے پیچھے بھی بھیجا کریں، زیادہ جمعے کے دن اس کی تسبیح کیا کریں، درود پاک کی۔ کس کے لیے سجود ہے، بے شک وہی الہی۔ سجود کے معنی ہوتی ہے سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شاعر پوچھتا ہے کہ کس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی حضور آپ نے جھکنا، ٹھیک ہے نا۔ ختم کلام کس کی ہے، مدح ثنا بے شک وہی الہی۔ مدح ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، اب آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ حمد و ثنا بیان کریں۔ تو جب بھی کوئی کلام ختم نہیں ہوتا تو اس کا اختتام کس کی تعریف پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کلام اگر آپ ختم کر رہے ہیں، کوئی بھی کلام دنیا کا پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جو اختتام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرقوم کس کا ہے، حرف وفا بے شک وہی الہی۔ مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، حرف وفا کا مطلب ہوتا ہے سچائی کا حرف۔ اب سچائی کا حرف کس کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا اور وعدہ پورا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے نا, کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا, تو لکھا ہوا وفا کا وعدہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اسے. ٹھیک ہے نا, اپنا وعدہ پورا کرے گا, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر چلیں تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں. کس کی طلب میں اہل ہمت دیں داغے بے شک وہی الہی. ٹھیک ہے نا, اہل ہمت کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ارادے والا, مضبوط ہمت والا, مضبوط اپنے ایمان والا. تو داغے دنا کا مطلب ہوتا ہے محنت سے حاصل. آپ نے اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کوشش کرتے ہیں اپنی محنت و جد و جہد سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو انسان کو محنت کرنی چاہیے, اپنے ایمان پر پختہ یقین رکھنا چاہیے, اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اپنی محنت سے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. کس کی ادا سے ہے جرا ہے بے شک وہی الہی. یہ شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ کون سی ایسی ذات ہے جس کی شان سے ہر چیز آزاد ہے. تو اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی لا شریک ذات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, کوئی برابری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نہیں, اور ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے. سوزاں ہے کس کی یاد میں تابش بے شک وہی الہی. تشریح. اب دیکھیں, سوزاں کا مطلب ہوتا ہے جلتا ہوا, تابش چمک, دیا. ٹھیک ہے نا, عشق کی چمک. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے عشق کی چمک. تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی یاد میں دل جل رہا ہے, وہ عشق کی چمک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے طرف ہے, اللہ تعالیٰ کے عشق کے لیے طرف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرف ہے. تو یہ آپ نے اس شعر کی تشریح کری. اب آتے آ جاتا ہے فطرت میں کس کی خدا ہے بے شک وہی الہی. یہ شاعر مجموعے کا خلاصہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں کسی کی پہچان موجود ہے. ایک فطرتی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک اخلاق کا ادراک رکھتا ہے. اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے. اس کے لیے سچ ہے کہ فطرت میں خدا ہی خدا. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی فطرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, انسان کی فطرت ہوتی ہے. فطرت میں کس کی خدا ہے بے شک وہی الہی. ٹھیک ہے نا, وہی افق. اب آگے یہ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی شان, اس کی صفات اور انسان کے ایسے تعلقات کو بہت خوبصورتی سے انداز سے بیان کرتا ہے. تو یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم نے کتنے شعر کور کیے, اس میں 14 شعر کور کیے. تو یہ میں لیکچر آپ کو پوسٹ کرتا جاؤں گا. سچ تجربہ یہ آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ٹوٹل ہمارے دیکھیں نا کتنے شعر ہیں. یہاں سے دیکھیں, یہ دیکھیں پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, یعنی کہ میں نے آپ کو 14 کے 14 شعر آپ کو میں نے کور کروائے. اگر آپ یہ پی ڈی ایف فارم میں چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کریں. میں نے آپ کو پوری تشریح نہیں کروائی, میں خود کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے پوری تشریح نہیں کروائی. میں نے آپ کو تشریح کا ہنٹ دیا. بیٹا فرسٹ ایئر میں آ گئے, میں نے آپ کو تشریح کا ہنٹ دیا ہے, مفہوم بتا دیا کہ اس ٹاپک کے گرد رہ کے اپنی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, حمد اور نعت کی تشریح ہم خود سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, ایک ٹاپک آپ کو پتا ہو تو پھر کر سکتے ہیں. کوئی اللہ معاف کرے, کوئی آپ سے غلطی ہو جائے, کوئی بھی آپ چیز ادھر ادھر کر دیں تو وہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ نے ایک ٹاپک کے گرد رہ کے اپنی تشریح کرنی ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوا کریں گی. فرسٹ ایئر لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.